السلام علیکم ویورس، میرا نام ذیشان ہے اور آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ٹوٹلی وہ باتیں میں آپ سے کروں گا جو میں نے ایکسپیرینس کی ہیں، رائٹ؟ تو اسپریچولی بتاؤں گا، اور اسپریچولی بتانے کا مقصد یہی ہوگا کہ آپ کو کتابوں میں وہ باتیں تو نہیں ملیں گی، لیکن ایٹ لیسٹ جو ورڈ ہیں، ورڈ کے میننگس آپ کو ضرور مل جائیں گے کتابوں میں، اور آپ نیٹ میں بھی سرچ کر سکتے ہیں اس کو۔ تو دیکھیں، میں آپ کو یہاں سے سٹارٹ کروں گا کہ میں بیسکلی نا ویورس، میں باہر گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، پڑھنے گیا ہوا تھا۔ اب کیونکہ ہمارے مائنڈ میں بیسکلی یہ چیز بتا دی جاتی ہے نا کہ بیٹا آپ نے باہر جانا ہے، آپ نے پڑھائی مکمل کرنی ہے، پھر آپ نے جاب لینی ہے، نیٹ ورکنگ بنانی ہے، رائٹ؟ آپ نے سوسائٹی کے حساب سے چلنا ہے اور اپنے کیریئر کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ تو ہم نے بھی یہی کیا، ہم چلے گئے، نیٹ ورکنگ بنانے میں لگ گئے، پڑھائی کی، ٹھیک ہے نا، 3.5 جی پی بھی لے لی الحمدللہ۔ ایم ایس سی پروگرام میں مکمل تو نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال تو میں ٹوٹل اس لائن پہ ہم لگ گئے جو لائن ہمیں سکھائی گئی تھی۔ اب اس میں معاملہ یہ ہوا کہ نمازیں چھٹ رہی تھیں، ایک باہر ملک میں تھا میں، اور وہ بھی ایسا ملک میں تھا جہاں پہ ایسی شہر میں تھا جہاں پہ زیادہ تر جو ہوائیں تھیں یا انوائرمنٹ تھا وہ مسلم نہیں تھا۔ تو میں بیسکلی بھٹک گیا، آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، رائٹ؟ لیکن الحمدللہ کیونکہ مسلم ملک میں پیدا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب، تو پاکستان میں پیدا ہوا تھا، کان میں نماز اذان دی گئی تھی، اور میں نے اپنی ایک میچورٹی لیول تک کی لائف ایز اے مسلم نام کے مطابق ہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے مطابق ہی، اور جو پریکٹسز ہم کرتے تھے اس کے مطابق گزار چکا تھا میں، ٹھیک ہے ویورس؟ تو وہاں پہ جا کے پھر ٹائم نہیں ملا ٹو بی ویری آنیسٹ، تو وہاں پہ پھر میں لگ گیا پڑھائی میں، لگ گیا نیٹ ورکنگ بنانے پہ لگ گیا۔ اس میں ایتھیس بھی تھے، جو نیٹ ورکنگ تھی اس میں بیسکلی ایگنوسٹک بھی تھا، اس میں پرشین بھی تھے، اس میں زورسٹینز بھی تھے، اس میں بدھزم بھی شامل تھا، اس میں ہندوازم بھی شامل تھا۔ میرے جو بہت ہی جو دوست ہیں، ایسے دوست ہیں اور ابھی بھی ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور ایسے دوست ہیں جن کی میں مدد کبھی بھی نہیں بھول پاؤں گا، اور انہوں نے مجھے ہر موڑ میں انہوں نے مدد کی، اور انہوں نے کوئی فورس نہیں کیا کسی چیز کے لیے بھی، یہ میں آپ کو کلیئر بتا دوں، رائٹ؟ اینڈ دے لو می، دے لو مائی ریئل سیلف۔ انہوں نے میری جو میرا ریئل سیلف ہے نا ایز اے ہیومن بینگ، انہوں نے اس سے پیار کیا، تو وہ میں ان کی محبت کو کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ انہوں نے میرے بہت سپورٹ کی بہت ساری چیزوں میں، ٹھیک ہے؟ تو ان سے میرا ایک اسپریچول باؤنڈ بھی بن گیا تھا، اور ہے، رہے گا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اینی ویز، تو میں بھٹک گیا ویورس، لیکن اس میں نا ڈسکشنز ہوتی تھیں، بہت سارے ریلیجنس کی ڈسکشن ہوتی تھیں ہماری نا وہاں پہ، تو میں اس ڈبیٹ اس چیز کے اوپر نہیں جاؤں گا، میں صرف اس ویڈیو کو پریسائز رکھوں گا، بہت زیادہ لانگ نہیں کرنا چاہتا۔ تو بیسکلی بات یہ ہے کہ میں نماز وغیرہ سے ہٹ گیا، ٹھیک ہے نا، روزے وغیرہ سے ہٹ گیا، 3 سال کا بیچ میں گیپ آیا نا، 3 سال تک وہ کبھی نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، کبھی جمعہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، اور بالکل ہی سائڈ میں ہو گیا ان چیزوں سے۔ اب اس کا ایک اسپریچولی امپیکٹ پڑ رہا تھا میرے اوپر، اور وہ مجھے اس وقت محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اب جو بھی معاملات ہوئے ویورس، پھر مجھے ایک ایسی اسٹیج میں آ گیا، بہت ٹرامے میں چلا گیا، جب کام نہیں ہو پا رہے تھے نا، تو بیسکلی ایک فائنینشیل اسٹریس بھی آ گیا، کووڈ بھی آ گیا، جاب لگتے لگتے رہ گئی، ویزا ملتے ملتے سسٹم میں کوئی ایرر آیا تو وہ ویزا ملتے ملتے رہ گیا، ڈومیسٹک الگ ٹراما چل رہا تھا، پی ٹی ایس ڈی کی سچویشن پہ میں چلا گیا تھا۔ تو گھر والے وہ، کیونکہ ہمارا تو کلچر ہی ایک نیوکلیئر فیملی کا ہے پاکستان میں، جوائنٹ فیملی سسٹم، تو ان کی سمجھ، ان کو سمجھا شاید میں نہیں پا رہا تھا کہ میں کن معاملات میں گزر رہا ہوں یہاں پہ، اور وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے سب کچھ نارمل ہے۔ اچھا، میں ان سے تمام چیزیں سچ ہی بول رہا تھا، جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن ایک چیز میں نے ان سے نہیں ڈسکلوز کی تھی
کہ میں جو ریلیجن ہے نا، ریلیجیسلی میں چیزوں کو پریکٹس نہیں کر پا رہا تھا. تو میں بھٹک گیا ویورس. میں اس طرح بھٹک گیا کہ مجھے پھر نا سوالات آنے لگ گئے کہ یار مسلمان تو ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اور یہ کیسا مذہب ہے جس میں جو ہے وہ سختی ہے، رائٹ. تو میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کی کوششیں کی. تو میرے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ کھانے پینے کا بھی بڑا لمیٹڈ ہو گیا تھا معاملہ. میں اس حالات کو آپ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا ہے، اس سے بہت مشکل ہو جائے گا میرے لیے. آئی ایم سوری، بڑی مشکل سے میں ان چیزوں کو بھولا ہوں. دوبارہ اس لیول پہ آیا ہوں کہ میں بات کرنے کے قابل ہوں، تو میں ان حالات کو ڈسکس نہیں کروں گا. لیکن میں آپ سے یہ ضرور بولوں گا کہ یہ چیز آزمائی بھی ہے روحانی طور پہ، اسپریچولی طور پہ میں نے خود آزمائی ہے. اور ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں، جو ایمان ہے نا، ایمان اور عقیدے کا فرق ہے. عقیدہ بیسکلی عقیدے کی غلطی ہو سکتی ہے ایمان کی تجلی میں. اگر آپ ایمان ڈھونڈ رہے ہیں نا، عقیدے کی غلطی ہو سکتی ہے ایمان کی تجلی میں. رب قدوس ہے، اللہ پاک ہے اس شہر مقدس میں. اب اس شہر مقدس سے مراد میری یہ ہے کہ جو ٹوٹل دنیا ہے نا ہماری، یہ بیسکلی سینکٹیفائڈ ہے. یہ دنیا پیور نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس دنیا میں آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ پیور ہے، یہ سینکٹیفائڈ ہے دنیا. اور یہ سینکٹیفائڈ کس چیز سے ہو رہی ہے؟ اسپریچولی بتا رہا ہوں، وہ ہو رہی ہے پانی سے. 70% پانی ہے نا ہماری دنیا میں، ٹھیک ہے ویورس. ہمارے جسم میں بھی 70% پانی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک رفلی آئیڈیا دے رہا ہوں میں، فگر پہ مت جائیے گا، لیکن میجورٹی آف دا پارٹ پانی کا ہے. جو ہمارے جسم میں بھی، اس دنیا میں بھی، جو زمین تھوڑی سی ہے، پانی زیادہ ہے. تو اور اللہ کا عرش بھی پانی میں، اللہ تعالیٰ کا تخت بھی پانی میں. تو یہ پوری کائنات بیسکلی نا واٹر پارٹیکلس کے اوپر بنی ہے. اور یہ ایک سائنٹیفکلی ڈبیٹ ہو جائے گی، اس پہ نہیں جاتے. لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عقیدے میں غلطی ہو سکتی ہے ایمان کی تجلی میں. اب ایمان آپ کا کیا ہے یہاں پہ؟ ایمان آپ کا یہاں پہ توحید ہے، یہ مائنڈ میں رکھیے گا. لا الہ الا اللہ، ایمان آپ کا ہے توحید. باقی جتنے پیغمبر آئے ان سب کے الگ الگ کلمے تھے اس حساب سے. اور وہ جو بھی کلمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بیعت لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پیغمبر کی، اس پیغمبر کی تعلیمات کی. تاکہ آپ اس تعلیمات کو جب فالو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے آپ سے جو بھی سوالات ہوں گے وہ ان پریکٹسز کے ہوں گے جو اس پیغمبر نے، ان پیغمبر کے تھرو آپ نے ایکسیپٹ کی اور اس کو فالو کیا. تاکہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کا سزا اور جزا کا پھر معاملہ جو ہے وہ اس کو بیلنس کر کے اور آپ کو اس کو ہیوی کر دے، جو جزا کا معاملہ، اور آپ کو انشاء اللہ تعالیٰ جنت میں، جنت الفردوس میں آپ کو جگہ عطا فرما دے. آمین. یہ بات آپ کو میری سمجھ میں آنی چاہیے، کوئی اتنی مشکل بات میں نے نہیں کی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ الگ تھا لیکن میسج سیم تھا، توحید سیم رہا ہے سب میں، توحید چینج نہیں ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کو تو کسی نے مانا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو جو آپ کرسچنس مانتے ہیں وہ ہاللویا بولتے ہیں، جس کا مطلب ہے پریئرز ٹو بی گاڈ، ٹھیک ہے. روح اللہ ان کا خطاب تھا. لیکن ان کا جو کلمہ ہے وہ بیسکلی اگر کوئی کلمہ بنانا چاہتا ہے اس کا، تو وہ یہ بنا سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہاللویا، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے. پریز ٹو بی گاڈ، ہاللویا کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کلمہ بن جاتا ہے. اس میں آپ ایز اے کرسچینٹی کی بیعت لے لیتے ہیں. اور یہ کرسچنس کو بھی یہ نہیں پتہ ہوگا، کیونکہ میں اسپریچولی کر چکا ہوں، اسپریچولی پیوریفائڈ ہو چکا ہوں. وہاں پہ آلریڈی مر رہا تھا، میں مر ہی چکا تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر دواؤں کے مجھے صرف پانی سے اور اس کلمے سے مجھے پیوریفائڈ کر دیا. لیکن اس چیز پہ کوئی نہ پڑے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پہ دین مکمل ہو گیا ہے. کیونکہ ہم روح کو بھی ہمیں لے کے چلنا ہے، نفس کو بھی لے کے چلنا ہے، شر کو بھی لے کے چلنا ہے، اور اس پتلے کو بھی لے کے چلنا ہے.
ٹھیک ہے. اور ان تمام چیزوں کا بیلنس جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر کر لیں, مائنڈ میں کر لیجیے گا. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تمام چیزیں مجھے کس طرح پتہ چلیں. یہ ابھی ایک دن میں نہیں پتہ چلی مجھے, رائٹ. یہ 3 سال 4 سال میں جو میں نے پریکٹسز کیں, جو مجھے پریشانیاں دیکھنی پڑیں, مجھے اپنی نفس کو پاک کرنا پڑا, علیحدگی اختیار کرنی پڑی, آئسولیٹڈ انوائرمنٹ پہ رہنا پڑا, 6 مہینے ایک کمرے میں بند رہا میں 12 میٹر اسکوائر کے. ٹھیک ہے نا. بہت سارے خیالات آئے, ان خیالات میں اچھے خیالات بھی آئے اور دھوکہ دینے والے خیالات بھی آئے. اور یہ بھی میں کہہ سکتا تھا کہ میں نے تو جیزس کو دیکھا. ٹھیک ہے نا. میں یہ بھی حلف لے سکتا تھا, میں یہ بھی حلف لے سکتا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا خواب میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ان میں نہ پڑیں, رائٹ. یہ جو بھی بولتا ہے نا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کی, غلط, جھوٹا ہے, بالکل جھوٹا. ٹھیک ہے. یا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا خواب میں, بالکل جھوٹا. ٹھیک ہے نا. اگر کسی نے دیکھا ہے تو اس کا اسکیچ بنا دو, وہ اسکیچ بنا کے تصویر بناؤ. اور اگر تم نے یہ کام کیا, ٹھیک ہے نا, تو تم کافر. کیوں کافر ہو؟ کیونکہ تصویر بنانا جائز نہیں ہے, اور وہ بھی پیغمبر کی. کوئی بھی پیغمبر ہو, یہ مائنڈ میں رکھیے گا آپ. سمپل ہے ذات. یہ میں بھٹک رہا تھا, مجھے اللہ نے بچایا الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. ہاں, اگر کوئی بالکل پاک تصور دیکھتا ہے, ایسا تصور دیکھتا ہے جو بیسکلی ایک بے عیب تصور دیکھتا ہے, امیکولیٹ کانسیپشن اگر کوئی دیکھ رہا ہے اپنے خواب میں, ٹھیک ہے, اور ایک دم پیور وائٹ لائٹ دیکھ رہا ہے. پیور وائٹ سے مراد میری یہ کہ بالکل ایک گلوئنگ لائٹ دیکھ رہا ہے, تو وہ بیسکلی ایک پاک مخلوق ہے اللہ کی, لیکن وہ للہ نہیں ہے. اللہ آپ کہہ سکتے ہیں, للہ نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے نا. اللہ بھی آپ تب کہہ سکتے ہیں جب آپ کو تو اس اسٹیٹ آف کنڈیشن میں ہو, آپ اتنے پیوریفائڈ ہوں. ٹھیک ہے. تو میرے معاملے میں تو روح قدوس میں بولوں گا, لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو روح قدوس جو تھی وہ میرے معاملے میں, مجھے پھر کلیئر ہوئی باتیں, تو روح قدوس تھی وہ. ٹھیک ہے نا. جس نے مجھے بچایا, میرے جسم کو پیوریفائڈ کیا, اس قابل کیا کہ میں چلنے پھرنے کے قابل ہوا. میں جو بھی پانی پیتا تھا پھر اس کے تھرو میرا پورا جسم پیوریفائڈ ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. کوئی عمل نہیں کرتا تھا, کچھ نہیں کرتا تھا, ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں, مجھے آتا بھی نہیں تھا عمل کرنا, رائٹ. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ جب آپ لا الہ الا اللہ کو پڑھتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ سے اللہ تعالیٰ محبت اگر کرتے ہیں, اگر آپ کا دل پاک ہے لوگوں کے لیے, آپ کا ذہن پاک ہے, آپ کے خیالات پاک ہیں, آپ واقعی اللہ تعالیٰ کی محبت میں, ایمان کی تجلی میں اگر آپ جو ہے نا وہ اللہ کو پکار رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے, انسان ہے, زبان اور لفظ سے ہی پکاریں گے نا آپ. ٹھیک ہے نا. گوشت کا جو لوتھڑا ہے آپ کے پاس, اور جو جسم کی ہوا ہے, اس کے تھرو جو لفظ آپ بولیں گے اسی سے پکاریں گے. سمپل سی بات ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پیغام جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ آپ کو موقع دیتا ہے, آہستہ آہستہ آپ کو ہدایت دیتا ہے. اور روح قدوس کے ذریعے جب بھی آپ کا جسم اس پاکی میں آتا ہے تو روح قدوس آپ کو ہدایت دیتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے, میں انسان ہوں, میں 1 مہینہ پاکی میں گزار سکتا ہوں. ٹھیک ہے. بہت اگر ہو گیا تو 2 مہینے گزار لوں گا. ٹھیک ہے. جس کو لوگ کہتے ہیں چلہ کاٹنا, چلہ کاٹنا تو خیر میں نہیں بولوں گا, لیکن لوگ کہتے ہیں, غلط کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال الٹیمیٹلی میرے ساتھ شر بھی ہے, میرے ساتھ نفس بھی ہے, تو میں اس پاکی سے ڈیویٹ ہوں گا تو اس وقت روح قدوس میرے جسم میں نہیں آ سکتی, مطلب میرے ساتھ نہیں چل سکتی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. تو میں ایک نارمل, ایک نفسانی شر کے ساتھ آ جاؤں گا دوبارہ. ٹھیک ہے. تو وہ پھر کیا کرے گا, وہ مجھے بہکائے گا. یہ اصل پوائنٹ یہ ہے پکڑنے والا اپنے آپ میں, وہ پھر مجھے بہکائے گا. یہ میں اسپیشلی قادیانیوں کے لیے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ پھر جب بہکائے گا
تو وہاں پہ پھر مجھے دوبارہ اسی چیزوں کو سوچنا ہے کہ نہیں یار، روح قدوس تو ہے، اور اس نے تو مجھے گائیڈ یہاں تک کیا ہے کہ اس نے مجھے محبت کرنا سکھایا ہے، شدت میں نہیں۔ روح قدوس ہمیشہ ٹھہراؤ میں کام کرتی ہے، شدت میں کبھی بھی کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا، جلد بازی میں کام نہیں کرتی۔ تو الٹیمیٹلی ویورز، آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے نا، جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں بڑا بھٹک چکا ہوں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی اس کی بیعت کروا دے گا جس سے اللہ تعالیٰ خود بہت محبت کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے محبوب سے نام بنائے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس کو سمجھیے گا، یہ صرف روحانی لوگ سمجھ سکیں گے، جو شدت میں وہ نہیں سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تصوف کا ایگزسٹنس ہے، یہ مائنڈ میں رکھیں۔ اینی ویز، تو اب یہاں پہ صرف یہی بات کروں گا کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دائرہ اسلام کے اندر آ چکا ہے۔ اب وہ جتنے گناہ کرے، وہ ختم نبوت کے بارے میں کچھ بھی بولے، لیکن اگر وہ زبان سے یہ بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے زبان سے اگر بیعت لی ہوئی ہے تو وہ دائرہ اسلام کے اندر ہے۔ اس کے اوپر آپ اس وقت تک کوئی بھی فتویٰ نہیں لگا سکتے جب تک وہ خود اپنی زبان سے، اپنے لفظ جو اللہ نے اس کو دیے ہیں، اس سے کنفیس نہ کر لے کہ نہیں، میرا کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے، یا پھر ہاں میں غلطی پہ ہوں، میں نے یہ غلطی کی ہے اور مجھے اس کی سزا آپ نے دینا چاہتے سزا دے دیں، یا میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کرنا چاہتے تو معاف کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ طریقہ ہے اس کا، شرعی طریقہ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر یہ مولویوں کو نہیں، مولوی بتانا چاہ رہے اس ٹاپک کو کھل کے، آئی ڈونٹ نو کیا ریزنس ہیں، جو علماء جو ہیں ان کو علماء نے کن چیزوں کے مطابق وہ اپنا انہوں نے اس چیز کو نہیں ڈسکس کرے، آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ میں آپ کو اسپرچولی بتا رہا ہوں، جس چیز سے میں گزر چکا ہوں وہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن اگر میں خود کنفیس کرتا نا کہ میں لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میرا ڈاؤٹ ہے، اگر میں یہ کنفیس کر رہا ہوں، تو پہلا فرض یہ بنتا ہے کسی بھی علماء دین کا، عالم کا، کہ میں اس سے رجوع کروں یا وہ مجھ سے رجوع کرے، ٹھیک ہے نا، اور وہ مجھے سمجھائے کہ نہیں دیکھیں ڈاؤٹ آپ کا کہ کیوں ہے، یہ ڈاؤٹ میں اس طرح کلیئر کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر وہ یہ کلمہ پڑھ چکا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کچھ بھی بولنا ہے نا ویورز، لیکن وہ اس پہ سٹینڈ اس نے لیا ہوا ہے، رائٹ، تو آپ اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، وہ دائرہ اسلام کے اندر ہی ہے۔ باقی اس کی وہ جو بھی گستاخی یا جو بھی معاملات کر رہا ہے وہ اس کے گناہ میں شامل ہوں گے، اور وہ جب گناہ میں شامل ہوں گے تو اس کا حساب اس سے لیا جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ لیں گے اس کا حساب، کوئی مولوی نہیں لے گا، جب تک وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے دائرے میں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ بہت گنہگار بھی ہیں، بہت ساری ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کو، جو اللہ تعالیٰ نے ایک معاہدہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کلمے کی بیس کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے ساری سزائیں دے کے فارغ کر کے، کلین کر کے پھر جنت دے دیں گے، کیونکہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو جنت ملے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں۔ اس لیے اگر کوئی کافر بھی ہے نا، بھلے وہ مشرک ہو، وہ اس کلمے کو پڑھ لے تاکہ اس کی جنت کنفرم ہو جائے۔ تو قادیانی کے لیے آپ اس طرح جو ہے نا، آپ ان کو نہیں کچھ بول سکتے جب تک وہ خود اپنے منہ سے کنفیس نہ کریں کہ مجھے ڈاؤٹ ہے کلمے میں، ٹھیک ہے۔ یہ مائنڈ میں رکھیں، یہ روحانی معاملات ہوتے ہیں، اور یہ جب آپ بیعت لیتے ہیں نا، جس طرح آپ کسی عالم کی یا کسی پیر کی بیعت لیتے ہیں، اور آپ دعاؤں میں سنتے ہوں گے کہ مجھے بابا وارسی کے صدقے جو ہے یا اللہ ہمیں یہ عطا فرما دیں، یا کسی اور بزرگان دین کے صدقے ہمیں یہ عطا فرما دیں، تو بیسکلی یہ آپ بیعت لے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ میں نہیں ابھی جاؤں گا، یہ کسی بزرگ نے نہیں بولا کہ ان کی بیعت لی جائے، یہ خود اپنی عقیدت میں لیتے ہیں، یہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر ایک اپنے زبان سے کلمے پہ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہیں، تو اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں، نماز میں آپ وہ روحانی رابطہ آپ کا نہیں ہوا با، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے،
مطلب آپ کے دماغ میں بہت ساری شیطانی عمل آ رہے ہیں، دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے، اور آپ بس فٹافٹ اپنا سب کچھ کر کے نماز صرف بس وہ آپ پریکٹس پوری کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دکھا سکیں کہ ہاں ہم نے نماز تو پڑھی ہے، اس کا بھی ثواب ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ ایک عمل تو کیا ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ مائنڈ میں رکھیں. اس پہ بہت ڈیٹیل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں جاؤں گا نہیں مزید ڈیٹیل، کیونکہ یہ روحانی معاملات میں کنفیوز ہی ہوتے رہے گا انسان، ٹھیک ہے ویورز. تو ظاہر سی بات ہے جو گزرا نہیں ہے روحانی معاملات میں تو وہ کنفیوز ہوگا. لیکن بہرحال جو تھوڑے سے بھی ٹھہراؤ میں ہے نا، ٹھہراؤ میں سمجھنا چاہتے ہیں اس میسج کو، وہ اس کو پلیز سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بیسکلی کووننٹ ہے، ہمارا لفظ جو ہے نا منہ سے نکلا ہوا وہ ایک کووننٹ ہے. تو میرے اندر کیا ہے وہ ہم کسی کو نہیں جانتے اور نہ ہم بتا سکتے ہیں، ہمیں الاؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کو کیا پتہ آپ کے باپ کے اندر کیا ہے، آپ کی ماں کے اندر کیا ہے، آپ کی اولاد آپ کو کیا پتہ آپ ہی کے نطفے کی اولاد ہے یا آپ کی اولاد میں کس کا نطفہ ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو کچھ نہیں معلوم، یو نو نتھنگ، زیرو، رائٹ. تو شکر ادا کرو بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکمل کر دیا دین، تو اس کو اسی طرح فالو کرو اور سب کو دین کی دعوت دو، آپس میں اتحاد پیدا کرو، فرقے بازیوں پہ مت ڈفرینشیٹ کرو. فرقے کا تعلق ان کا اپنا معاملہ ہے، اور یہ قرآن میں لکھ دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ اے نبی ہم آپ کا جو ہے، میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ تو نہیں بتا سکتا، ابھی میں نے کھولا ہوا نہیں ہے ونڈو، لیکن قرآن میں ایک صورت میں دیکھ چکا ہوں، یہ لکھ دیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کا قبلہ چینج کیا، اور اب اس قبلے میں وہ سب لوگ نماز پڑھیں گے جن کے فرقے بھی ہیں نا، مختلف فرقے بھی اس میں آ کے نماز پڑھیں گے. مطلب انہوں نے بتا دیا کہ فرقہ بنے گا. تو آپ خود دین کے علمدار مت بنیں. آپ کا کام ہے لا الہ الا اللہ پہ پہلے لے کر آنا کسی بھی انسان کو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کو مکمل کروانا. یہ کام آپ کا ہے، یہ آپ کر دیں، ٹھیک ہے. آپ لوگ اس قابل نہیں ہیں، میں سب علماء سب انسان، کیونکہ انسان ہیں ہم، شر کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، آپ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں میچ کر سکتے، ٹھیک ہے. اور صحابہ بھی انسان تھے، یہ مائنڈ میں رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ڈفرینٹ ہے، وہ روح قدوس کے ساتھ تھے، ان کی بات ڈفرینٹ ہے، ان سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. باقی جتنے خلیفہ ہیں اور جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب ایک عام انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دین مکمل کیا ہے ایک عام انسان کے لیے، ٹھیک ہے. تو پلیز اس چیز کو اسپریڈ کریں، میسج کو، اور امن قائم کریں اپنے دلوں میں پہلے. اور کوئی کیسا بھی ہے، ٹھیک ہے، جتنا بھی بڑا گنہگار ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کون سی ادا پسند ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم. تو ایسا عمل نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں جو ہے نا، ہماری نسلوں پہ بس ایسا نہ کریں. اللہ تعالیٰ بہرحال سب کو معاف کرنے والا ہے، اس لیے ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے جو ہے وہ امن خراب ہو. انسانیت اللہ کو بہت پسند ہے، اور ہم سب پہلے انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور کوئی مانے یا نہ مانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ٹھیک ہے ویورز، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے آپ کو اپنا واقعہ شیئر کر دیا کہ میں دل سے کس طرح واپس آیا، کسی کے فورس کرنے میں نہیں آیا. یہاں پہ میرے ساتھ بھی بڑے معاملات ہونے والے ہوں گے شاید، آئی ڈونٹ نو، لیکن ہوئے نہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی کے ڈر پہ اسلام قبول اپنے پریکٹسز کرنا اسٹارٹ کر دیں نماز کی، ایسا نہیں ہے. یا روزے کی، ٹھیک ہے،
ایسا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کیا، لیکن محبت کے ساتھ کیا۔ جب اپنے آپ سے محبت کریں گے نا، آپ اپنے وجود سے محبت کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ انسانیت سے محبت کریں گے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں دعا کروں گا کہ ہمیں نہ پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق رہیں گے، جو ان کے احکامات ہیں اس کے مطابق رہیں گے، ان احکامات کے مطابق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے ہیں، اور قرآن کے مطابق۔ وہ تفسیروں کی بات نہیں کر رہا، تفسیر ایک الگ معاملہ، اس پہ ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، تو آپ کو کوئی بھی نہیں بہکا سکتا۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، یہ میرا ماننا ہے۔ ٹھیک ہے ویورز، پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ یہ تمام ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں، اپلوڈ کر رہا ہوں، اب بڑی مشکل سے کر رہا ہوں، اس مینٹل اسٹیٹ آف مائنڈ میں آیا ہوں کہ اب یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو، شاید کسی کی کوئی اویئرنیس بڑھ جائے، رائٹ۔ یہ سب میں پریکٹیکلی ایکسپیرینس کر چکا ہوں، اس لیے آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی طریقے سے بھی لے، بس جتنی تکلیف ہوگی اتنے زیادہ میرے گناہ معاف ہوں گے، اسی دنیا میں معاف ہو جائیں گے تو اوپر اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے بس ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویڈیو کو شیئر کریں پلیز۔ اور نوٹیفیکیشن بیل دبا دیں تاکہ میں، کیونکہ جتنے بھی یہاں کانٹینٹ ڈال رہا ہوں نا، اس میں بہت سارے ایسی چیزیں آئیں گی، کانٹینٹ میں نہیں بولوں گا، بہت سارے ایسے میسیجز آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ اسپرٹس کے تھرو مجھے ملے، ٹھیک ہے، خوابوں کے تھرو بھی ملیں اور اس پیغامات کے تھرو بھی مجھے ملے ہیں، جو روح قدوس کے الفاظ ہیں، سارے لفظ روح قدوس کے تھرو مجھے ملے، تو میں تو بچت ہو گئی میری، نہیں تو میں تو سائیکو ہو جاتا، ٹھیک ہے نا۔ اینی ویز، تو اس کو پلیز ویورز نوٹیفیکیشن بیل کو اپنا پریس کر لیں، سبسکرائب کرنا ہے سبسکرائب کر لیں، اور اس کو ویڈیو کو شیئر لازمی کریں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے ایز اے مسلم اور ایز اے ہیومن بینگ بھی، ٹو سیو دی ہیومینٹی، انسانیت کو بچائیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔